امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقوں سے جماعتی، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، جب دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک اور غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشی، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین، جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی اور ذلت ہمارا مقسوم ہے جب تک ہم ان کے دامن سے نہیں جڑ جاتے۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے، عزتیں تمہارے لیے ہیں، وقار تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے بھی بن جاؤ، میرے رسول کے بھی بن جاؤ۔
تو پھر عزتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور شانیں تمہیں عطا کی جائیں گی، تمہیں عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا۔ شکوے کی زبان کھلی تو لہجہ تلخ ہوا، اور اقبال بولا کہ صفائے طہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو آواز آئی صفائے طہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تم میرے تھے تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقعہ ہوگی، لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی، آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو، زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا، ان کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا، ان سے وابستگی اختیار کرو پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا۔ پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی، تمہاری دہلیز کی لوڈی ہوگی، زمانہ تمہارا نوکر ہوگا، شرط یہ ہے تم امت بن کے لے، تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے، تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہو، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو، تمہارا کردار بتائے تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے، تم بول رہے ہو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امت ہے، تمہارا طرز زندگی بتائے میں امت رسول ہوں، تمہاری وحدت تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے، تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم چنگاریاں نکالنے لگے، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے، تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے، پھر تمہیں ذلیل نہ کیا جاتا تو اور تمہارا علاج کیا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ عبد القادر روحیلے نے جب ملک تیمور کو قید کر کے اس کی آنکھیں نوکے خنجر سے نکالی اور اس کی حرم کی بیٹی اور بہوؤں کو بہنا ناچنے پہ مجبور کیا، لیکن ایک دم نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، اس نے سارا اسلحہ اتار کے پھینک دیا اور چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگے، لیکن وہ بیٹیاں برابر ناچتی رہیں۔ تو عبد القادر روحیلہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور اس حالت کے اندر اسلحہ اتار کے خراٹے لینے لگ جانا یہ ایک سپاہی کی شان کے لائق نہیں ہوتا، یہ میرا تکلف تھا، یہ میری بناوٹ تھی، مجھے خیال آ گیا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے اور میں یوں لیٹا، میرا خیال تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے میرا گلا چیر دے گی، لیکن اس کے باوجود تم برابر ناچتی رہی۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اس نے کہا کہ اب میں حق بجانب ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، اس لیے کہ میرے خنجر کو پڑا ہوا دیکھ کے اور مجھے خراٹے لیتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جب تم ناچ رہی ہو تو پھر میں نے غلط نہیں کیا، تمہارا علاج یہی تھا۔ جب ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہوں
جب ہمارے گلے چیرے جا رہے ہوں، جب شام اجڑ رہا ہو، جب برما میں آریوں کے ساتھ انسانی آزاد کاٹے جا رہے ہوں، جب بغداد کے اندر اس امت کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں، تو مجھے بتاؤ اس زمانے میں بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے؟ تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری سزا تھی، ہمیں امت بنایا گیا تھا، ہم نفس کے غلام بن گئے، ہم خواہشات کے نوکر بن گئے۔ تو میرے رب نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، دوسری بات وسطا، تو میری امت وسط بنایا۔ امت وسط اس کے 3 معنی امام قرطبی نے کیے ہیں، باعظمت امت، باکمال امت، اور تیسرا معنی معتدل۔ عظمت کے جس معراج پہ تمہیں بٹھایا تھا وہ کسی اور کا مقصود نہیں تھا۔ جعلت لی الارض مسجدا، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا، تمہیں یہ عزت دی۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ہمیں آخری امت بنایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ مجھے کہا گیا، یہ آپ کو کہا گیا، تم خیر امت ہو۔ ذرا گریبان میں چھان کر کے دیکھیں، مجھے کہا گیا میں خیر، آپ کو کہا گیا خیر ہوں، یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے۔ کہا تم خیر سے جڑے ہو، تم بھی خیر بن گئے، تم خیر امت ہو، تمہیں عزتوں کی مسجد دی، جو معراج، جو مقام، جو مرتبہ، جو رفعت تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کا مقصود نہیں ہے، تم خیر امت قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اس سے مراد باعظمت امت ہے۔ دوسرا معنی باکمال امت، جو عزت، جو شرف، جو مرتبہ، جو مقام تمہیں دیا گیا، جو کمال، عروج اور پاکپن تمہارا مقصود، وہ کسی اور امت کا مقصود نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن مزدوری اس کو بھی ایک قیراط دی جاتی ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، دونوں سے کم تھوڑا وقت لگاتا ہے لیکن اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ تو میں پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت۔ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر رکھا گیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب ملے گا۔ یہ اس امت کو اعزاز دیا گیا، یہ امت کو تکریم دی گئی۔ ایک بچہ حفظ قرآن کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرتا چلا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اترتا ہے ایک شخص، عمر کی کثرت کی وجہ سے وہ خاندان کی شفاعت کا اہل ہو جاتا ہے۔ کیا کیا شرف نہیں دیے گئے، کیا کیا مقام نہیں دیے۔ اس امت کو عزتوں کی مسند پہ بٹھا دیا گیا۔ قیامت کے دن آزائے وضو سے چمکتی ہوئی یہ امت سامنے آئے گی، دور سے پہچانے جائیں گے یہ محمد عربی کے غلام ہیں، کیونکہ ان کے آزاد چمک رہیں گے، روشنی نکل رہی ہوگی ان کے وجود سے۔ تیسرا معنی امت وسط کا معتدل امت، اعتدال کی راہوں پہ چلنے والی، نہ یہود کی طرح اور نہ نصارہ کی طرح افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اعتدال کی راہوں پہ گامزن، عقائد میں، اعمال میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، گفتگو میں، کلام میں، ہر لحاظ سے یہ اعتدال کی راہوں کے مسافر۔ جب یہ امت اعتدال کی راہوں سے نکلی اور ان میں غلوف پیدا ہوا یا ان کے اندر تفریط پیدا ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا امت اپنے وقار کو کھو بیٹھی۔ یہود نے شان الوہیت اور شان رسالت کے اندر تنقیص کر دی اور انبیاء علیہم السلام کی دشمنی مول لی اور کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کیے۔ آج اگر راہ خدا میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اور آپ ہوتے کون؟ اس راستے کے اندر تو نبی شہید کیے گئے۔ امام غازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ یہ دین یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچا، یہ قدریں ہمارے تک یوں ہی نہیں پہنچی،
ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری جانب نصارہ نے انبیاء کے باپ میں ایسا غلو کیا اور توحید کے عقیدے کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا، تعلیم ثلاثہ میں مبتلا ہو کر کے 3 وجودوں کو انہوں نے معبود قرار دیا اور 3 وجودوں کے مجموعے کو الہ کہا۔ افراط اور تفریط کی راہوں پہ گامزن ہونے والے گمراہیوں کا شکار ہوئے، لیکن مجھے میرے دین نے، میرے اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صراط مستقیم کا عقیدہ دیا۔ اور ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اتنی ضرورت ہے ہماری کہ اللہ سے مستقیم راہ مانگے کہ چونکہ دونوں جانب لڑکنے کے اندیشے لمحہ لمحہ موجود ہیں، پھر اس کو اچالنے کے لیے آگے کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ تو گمراہوں کا راستہ اور نہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ، نہ افراط نہ تفریط کی راہ۔ مالک مجھے مستقیم راہوں کا مسافر رکھنا، سیدھی راہ پہ گامزن رکھنا، کیونکہ سیدھی راہ پہ گامزن ہونا ہی ہدایت کی علامت ہے۔ جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر رہتے تو اس کو عدل کہتے، اسی سے اعتدال نکلا ہے۔ کوئی پلڑا جھکا نہیں تو عدل کا نظم خراب نہیں ہوا۔ تم لمحہ لمحہ عدل کی راہوں پہ گامزن رہو گے، اپنا محاسبہ کرتے رہو گے، اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہو گے، تمہارے عقائد میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ تمہارے 3 بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان عقیدوں میں کبھی بھی بگاڑ نہ آنے دینا۔ اللہ جل شانہ کی جو شانیں ہیں، اللہ کی جو عظمت ہے، وہ تمہارے رگ و ریشہ میں ہر وقت اس کا روب اور اس کی خشیت موجود رہنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عقیدوں کے اندر خرابی آئے اور تم کہیں غلوف کا شکار ہو جاؤ، جس طرح کہ نصارہ نے کیا۔ اللہ کی شانیں، اللہ کی عظمتیں وراء الورا ہے۔ اور پھر دوسری بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کے نشے میں تم انبیاء کی تکثیر کرنے لگ جاؤ اور نبی کی شان تمہارے لیے تکلیف کا سبب بننے لگ جائے۔ شاید اس سے توحید میں کوئی فرق آتا ہے۔ میاں توحید میں فرق نبی کی عظمت سے کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ نبی کو عظمت دینے والا تو میرا رب ہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر تیسری بات، عقیدہ آخرت۔ آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا پر بیٹھ نہیں رہنا، بہرحال اللہ کی طرف سے جو اس کے علم میں متعین ہماری زندگی ہے اس کو گزارنے کے بعد ہم نے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ وہ ہم جوانی میں چلے جائیں، ہم بڑھاپے میں چلے جائیں، یا ارذل العمر کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، یا بچپن میں چلے جائیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ عمل ہم سے مخفی رکھا گیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ نہیں رہنا، اور جب یہاں سے جانا ہے تو ایک دوسرا جہاں ہمارے لیے منتظر ہے، اور وہاں ہم نے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے۔ اللہ اگر چاہے تو ہم سے گرفت کر لے، اور اگر چاہے تو اپنے کرم سے معاف کر لے۔ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پاپی اور مجرم تھا، اسے معاف کیوں کیا گیا، اور اگر وہ گرفت کرنا چاہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے گرفت کیوں کی گئی۔ تو ایمان دیم و رجا کے درمیان، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ڈر بھی لگا رہے، دھڑکا بھی لگا رہے، اور امید کے چراغ بھی بجھنے نہ پائے۔ فضل دی آس ہے میں تے نالے ڈر بھی آنا ہے۔ فضل کی امید بھی رہے لیکن خوف بھی طاری رہے، پکڑا بھی جا سکتا ہوں، گرفت بھی ہو سکتی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی اس سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی پکڑ کا خوف بھی رہے، لیکن وہ کریم بھی ہے، وہ معاف کرنا چاہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تو تمہیں عذاب دے کے کیا کرے؟ اگر تم اس کا شکر کرنا سیکھ جاؤ تو وہ تو تمہارا رب ہے، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو امید بھی روشن رہے اور خوف بھی طاری رہے،
تمہید الایمان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنمی ہوگا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں۔ اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہوگی شاید وہ ایک میں ہی ہو جاؤں۔ اور ہم کہتے ہیں فلاں اگر جنت میں چلا گیا، فلاں اگر بخشا گیا تو میں بھی چلا جاؤں۔ ہم نے اپنی آخرت دوسرے سے جوڑ دی، فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا دوں۔ وہ کہتے ہیں اگر سارے جنت میں جائیں، یہ خبر ہو کہ ایک نے جہنم میں جانا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں، وہ میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ ایک بچہ تھا، گھر سے روتا ہوا نکل گیا اور جنگلوں کے اندر آنسو بہاتا ہے۔ کوئی درویش ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگا۔ میرے حضرت قبلہ خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ آپ کے یہاں نشان پڑ گئے تھے رو رو کے، ان کی ہڈیوں میں درد بھرا ہوا تھا، یہاں رو رو کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے انتقال کر کے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو انہوں نے دونوں اپنے گھٹنے کھڑے کیے تھے اور اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹی ہوئی تھی اور ایسے سر جھکایا تھا۔ تو میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے سر اٹھایا تو وہ رو رہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے انداز نے میرے اندر درد بھر دیا۔ انہوں نے ایسے سر اٹھایا اور کہا اس سے ڈر آتا ہے، اس سے ڈر آتا ہے۔ کرم دی آس ہے میں تے نالے ڈر بھی آنا ہے، فضل دی آس ہے میں تے نالے ڈر بھی آنا۔ یہ امید کہ میری بخشش و مغفرت ہو، اور یہ خوف کہ اگر میں پکڑا گیا تو وہ بچہ رو رہا تھا۔ تو اس فقیر نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے؟ کہ اللہ کا ڈر ہے۔ تو کہا تمہارے دامن پہ تو گناہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں بڑے کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور چھوٹے کی تکریم اور شفقت اس لیے کرو اس کے دامن پہ گناہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کے گناہ دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ صوفیاء کا ایک جملہ ذہن کی تختی پہ لکھ لیجئے، جب عیب دیکھنے کا شوق آئے وہ کہتے ہیں اپنے اندر اتر جاؤ، اور جب خوبیاں دیکھنے کا شوق آئے تو دوسروں کو دیکھو، دوسروں کو دیکھو، کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی کے اندر کوئی خوبی۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈر آتا ہے۔ تو کہا کہ بیٹے تم نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کی۔ تو کہا آج میں نے عجیب ماجرا دیکھا جس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ میری ماں کھانا پکانے کے لیے چولہے میں آگ جلانے لگی، تو اس نے لکڑیاں رکھی، تو لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تھی، تو اس